بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ ٹو ڈو اف یو ول فیل اسٹک ان یور لائف۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اسٹک ہو جائیں، رک جائیں، بریک لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، پہلا قانون تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا۔ ہمارے ہاں بھی آج کل عجیب سا ایک ٹرینڈ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ کس نے بتائی ہے یہ بات؟ وہ کہتے ہیں یار وہ جو ہے نا وہ ایلن مسک نے بتائی ہے، وہ مائکروسافٹ کا جو ہے نا بل گیٹ اس نے بتائی ہے، کوئی کہتا ہے جناب علی بابا بتا رہا ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہے جیک ما۔ تو لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں، یار وہ لوگ بڑے سکسیسفل ہیں اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو بڑی ویلڈ ہوگی۔ اور جب ہم کسی کو یہ کہیں کہ یار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے تو بس اس کو نارمل لیتے ہیں، نارمل سے بھی نیچے، اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے لیے نہیں ہوگی، وہ تو نیک لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم بالکل نارمل لیتے ہیں، حالانکہ دنیا کی بیسٹ تھیوری ہے۔ میں جتنی ٹریننگ لے رہا ہوں، جتنے میں سیمینار اٹینڈ کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یا جتنی بکس میں پڑھ رہا ہوں، دنیا کے جتنے بھی بیسٹ اینالسٹ ہیں یا سکسیسفل پیپل ہیں یا لوگ ہیں یا بزنس مین ہیں یا لیڈر ہیں، وہ سارے کے سارے اگر میں کمپیریزن کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری کے نیچے آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے فارمولے ان کی تھیوری کے نیچے ان کی تھیوری آ جاتی ہے اور وہ بڑی چھوٹی نظر آتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یا تو قرآن نہیں پڑھے ہوتے، اور جو ہمارے علماء قرآن پڑھے ہوتے ہیں وہ سکسیسفل یہ جو پیپل ہیں یا جو معاشرتی طور پہ، فائنینشلی طور پہ اور دنیا کے لحاظ سے کامیاب لوگ ہیں، ان کو نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں گیپ ہے اور ہم دو کسی ایک طبقے میں بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے سے ہم کیا ہوتے ہیں، ان ناؤن ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بیسٹ تھیوری اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانی ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر پہلے ہے پھر نماز۔ سب سے پہلے اگر سٹک ہو گئے لائف میں، جاب لیس ہو گئے ہیں، بیماری کوئی پریشانی آ گئی ہے، بے اولاد ہیں، کوئی مسئلے مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں گھر میں، کوئی اور اس طرح کی پرابلم ہے، تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں ہم سٹک ہو گئے ہیں لائف کے اندر۔ تو جب سٹک ہو گیا، سب سے پہلے صبر کریں، بی پیشنس، سب سے پہلے صبر کریں۔ آپ جتنے بھی بیسٹ ٹرینر ہیں انٹرنیشنل، جب آپ ان کو سنتے ہیں یا بکس پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیشنس ہی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ بیسٹ پالیسی بن چکی ہے۔ بی پیشنس، کول مائنڈ ہو جائیں، صبر کریں تھوڑا سا اور اس کے اوپر ریویو کریں۔ اب اس کی ایک مثال اگر میں کہوں کہ ایک بندے کا، ہم جا رہے تھے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب لگ گیا، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اب بندہ سوچے کہ میری گاڑی کیسے ٹھیک ہوگی، اور یہ تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، میرے تو ونڈ سکرین ٹوٹ گئی ہے اور میں تو جناب روڈ پہ پڑا ہوں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو سب سے پہلے وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ کہیں گے بھئی آپ صبر کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ذرا سب سے پہلے اپنا علاج کرائیں۔ اس کو لے جائیں گے، اب اس کو جتنی زیادہ حالت خراب ہوگی اتنی زیادہ وہ اپنی چیزوں، موبائل کے اور اس سے آوازار ہوگا، اس کو اپنی گاڑی کی اور موبائل کی چیزوں کی فکر نہیں ہوگی، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو سنبھالے گا۔ تو لوگ بھی اس کو سنبھالیں گے، جب وہ سمجھ جائے گا، آہستہ آہستہ اس کی گاڑیاں، اس کی چیزیں ریپیئر ہو جاتی ہیں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر سے ہی سب کچھ ہوگا، رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہونا۔ تو جب ہم سٹک ہو گئے ہیں، ہماری جاب چلی گئی ہے، جاب لیس ہو گئے ہیں، یا کوئی اور ایسے ہمارے فیملی کے ایشو ہیں، تو سب سے پہلے پیشنس ہی کریں۔ اللہ کا فارمولہ ہی ہے صبر، اور پھر نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت ہوتی اور جب ان کو کوئی ضرورت ہوتی دنیاوی لحاظ سے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ نماز پڑھتے۔ اور صحابہ کو فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم نماز پڑھا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز کو سب سے تاخیر کرتے ہیں، اللہ سے مانگنے میں سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ علاج ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اللہ کے پاس سب سے آخر میں جاتے ہیں، دعا اور وہ ساری چیزیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے دنیا کے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ فارمولہ یہ ہے کہ پہلے صبر پھر نماز۔ دوسری بات کیا ہے؟ اوور تھنکنگ نہ کریں۔ اوور تھنکنگ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ فیلیور والی لائف گزار رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم سوچتے رہتے ہیں اگر میں کاروبار کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اگر میں جناب وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کروں گا تو وہ فراڈ ہو جائے گا، اور میں جو ہے اتنے پیسے جو لگاؤں گا مجھے تو آتا کچھ نہیں ہے، اور مجھے مارکیٹنگ نہیں آتی، سیل نہیں آتی، پروڈکٹ کیسے بکے گی۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا آج کے بعد کوئی نیا بسکٹ دنیا میں نہیں آئے گا؟ کیا آج کے بعد کوئی نئی مارکیٹ دنیا میں نہیں کھلے گی؟
کیا آج کے بعد کوئی نئی دکان دنیا میں نہیں آئے گی؟ کیا آج کے بعد کوئی نئی پروڈکٹ، نئی سروسز، نیا اپلیکیشن، نئی کمپنی نہیں بنے گی؟ بنے گی اور وہ کامیاب ہوں گی. تو اس میں سے میں اور آپ بھی تو ہو سکتے ہیں. ہمیں بھی تو یہ کرنا چاہیے. تو اوور تھنکنگ بھی ایک مسئلہ ہے. ہم جان بوجھ کے نیگیٹو تھنکنگ سوچتے رہتے ہیں اور وہ سوچ ہمیں جانے نہیں دیتی. اور اگر ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس پہ سوچتے ہی رہتے ہیں، ایکشن نہیں لیتے. حالانکہ ایکشن سے کام بننا ہے. ایک بندہ کہتا ہے، روز کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا نماز پڑھوں گا، حالانکہ وہ ایکشن لے گا تو نماز شروع ہو جائے گی. وضو کرے، مسجد کی طرف چلنا شروع کر دے، نمازی بن جائے گا. لیکن وہ ایکشن نہیں لیتا، سوچتا رہتا ہے. اسی طرح ایک بندہ یہ سوچتا رہے کہ میں کروں گا، کوئی آئے گا ایماندار بندہ، اگر وہ سوچتا رہے کہ اس کو کوئی ایماندار نہیں ملے گا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج کے بعد کوئی پارٹنرشپ کامیاب نہ ہو. کچھ تو لوگ ہیں جو آپس میں پارٹنرشپ کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو وہ اس میں سے کچھ میں اور آپ بھی تو ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اوور تھنکنگ، اور خاص طور پہ جب انسان سوچتا ہی رہتا ہے، وہ نیگیٹو میں چلی جاتی ہے، پازیٹیو میں نہیں جاتی. پازیٹیو آپ کو وہ چیز ہوتی ہے جب آپ ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اپنے آئیڈیاز پہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ سائیکل سیکھنی ہے، ایک دن میں وہ صحیح سائیکلسٹ نہیں بنے گا، اس کو پریکٹس کرنی ہے. گاڑی سیکھنی ہے تو گاڑی کے لیے ایک دن میں وہ پرفیکشن نہیں آئے گی، اس کو مسلسل پریکٹس کریں گے تو ڈے بائی ڈے غلطیاں چھوٹی موٹی کر کر کے اچھا ڈرائیور بن جائے گا. اسی طرح آپ کو بزنس، آپ کی سکسیس، آپ نے جو اچیومنٹ کرنی ہے پہلی دفعہ میں نہیں ہونی، اس میں غلطیاں ہونی ہیں، اس میں پروسیس آہستہ 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 آہستہ. اور یاد رکھیں، سکسیس جو ہے یہ پروسیس کا نام ہے، یہ کوئی ایونٹ کا نام نہیں ہے کہ ایک دم سے کوئی ہو جائے گا، دھماکہ ہوگا اور کامیابی مل جائے گی. یہ پروسیس ہے، پروسیس کو فالو کرنا ہے. ہم پروسیس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک دم سے کچھ نہ کچھ وہ ہو جائے گا اور کوئی انسیڈنٹ ہوگا اور ہم جو کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، آپ پروسیس کو فالو کریں. تو جو چیز آپ نے اچیو کرنی ہے، جہاں پہ آپ سٹک ہو چکے ہیں، آپ اپنی اسٹڈی میں ہیں، اپنے بزنس میں ہیں، اپنے گولز میں ہیں، آپ اپنے پروجیکٹس میں جہاں سٹک ہو چکے ہیں، دوبارہ سے اس کو ریویو کریں. وہ ہوتا ہے نا، ریورس کا بٹن ہوتا ہے، ریورس جائیں، غلطیوں کو اپنے نوٹ ڈاؤن کریں. وہ کہتے تھنک آن پیپر، رائٹ ڈاؤن کریں گے تو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس وقت دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے. ادروائز تو وہ عجیب قسم کی تھاٹس ہوتی ہیں، اور 70,000 تھاٹس ڈیلی ایک بندہ سوچتا رہتا ہے، اس کے دماغ میں آٹومیٹکلی آتی رہتی ہیں 70,000 تھاٹس. یعنی دماغ اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے آپ نے جب اپنے ٹو دا پوائنٹ ہیڈنگ لکھی تو آپ کا دماغ صرف اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا. اور جب آپ پوائنٹ لکھیں گے تو اس وقت آپ کا مائنڈ ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا کہ یہ چیز کیسے ہونی ہے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اوور تھنکنگ سے بچنا ہے اور ریورس جانا ہے. تھوڑا سے ریورس دیکھیں، اپنی غلطیوں کو نوٹ ڈاؤن کریں، اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کریں، جو گیپس ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور پیپر کے اوپر اس کو لے کر آئیں. اس کے بعد یہ ہے، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ سمارٹ لوگوں سے سیکھیں. سمارٹ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کی فیلڈ میں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جس گول پہ آپ جانا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں کے پاس بیٹھیں جو آپ سے زیادہ سمارٹ ہیں. اور ہر فیلڈ میں دوسرا بندہ آپ سے کچھ نہ کچھ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر جانتا ہے. تو یہ مت سوچیں کہ میں تو پرفیکٹ ہوں اور میں نے جو سیکھا ہے بس وہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. دوسرا، جب آپ اپنی فیلڈ میں دوسرے کسی اور کے پاس جائیں گے، اس کے پاس ایک الگ کوالٹی ہوگی، اس کا سٹائل الگ ہوگا، اس کے پاس الگ میٹیریل ہوگا، اس کا وے آف تھنکنگ، وے آف ایکشن، وے آف امپلیمنٹیشن الگ سے ہوگا. تو آپ اس سے اچیو کریں، اس سے لیں. تو جب آپ سمارٹ پیپل کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے آپ ڈسکشن کریں کہ میرا کیسے یہ پرابلم میں سٹک ہو چکا ہوں لائف میں. تو جب وہ آپ کو دے گا، رائے مشورہ کرے گا، تو اس کو امپلیمنٹ کریں. 2 سے 3 سے بیٹھ جائیں اور اس کو اس کے بعد امپلیمنٹ کریں. سمجھ رہے؟ اور سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو. جب آپ ان چیزوں کو ساتھ میں لے کے، اور ایک بندہ جا رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، میں مشورہ کرنے جا رہا ہوں اپنے بزنس کے بارے میں، اپنے پروجیکٹ کے بارے میں، تو وہ اگر ذکر اذکار کرتا ہوا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ اس کو تو دل کی تسلی ملے گی، اس کا تو ٹائم بڑا قیمتی بن جائے گا، اس کا تو اللہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا. تو اللہ کی مدد جب آئے گی، مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں. اور جب آپ اکیلے بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لرننگ کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. اگلی چیز کیا ہے؟ جب آپ زندگی میں سٹک ہو چکے ہیں تو اپنے آپ کو لرننگ کے اوپر لگا دو. جو چیزیں آپ نے لی ہیں سمارٹ لوگوں سے،
ان کے لیے اس پوائنٹ جو آپ کو نہیں آتے تھے اور جو غلطیاں آپ نے رائٹ ڈاؤن کر لی ہیں کہ یہ مسٹیکس تھی میری، ان کے بارے میں اس کو لرن کرنا شروع کریں کہ مجھے یہ پوائنٹ نہیں آتے تھے، یہ غلطی میں نے کی ہے تو یہ کیوں ہوئی تھی، یہ میں نے نہیں کرنی تھی. اب ان کو صحیح کرنے کے لیے اس کی لرننگ کریں، بکس پڑھیں، سیمینار اٹینڈ کریں، ٹرینر کے پاس جائیں اور ویڈیوز پڑھی ہیں پوری. سب سے بیسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری یوٹیوب ہے، تو یوٹیوب پہ جائیں، لوگوں کو اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے لوگوں کو سنیں، ان سے ٹریننگ حاصل کریں. تو امید ہے انشاءاللہ آپ دنیا میں اس کو جو آپ جہاں پھنسے تھے وہاں سے اگلے سٹیپ پہ جائیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہو کے واپس آگے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ یہ سارے کام کریں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں ملے گی. بہت شکریہ.